اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان، ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو اور روز ٹی وی اور ساتھ روز اکثر ٹی وی نیٹ ورک کی تمام ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ رات کے پہر جناب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرماتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو یاد فرمایا ہے، رب کائنات آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد بہن جناب حضرت ام ہانیہ کے پاس تھے اور ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کو لے کے وہاں پہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں لے چلتے ہیں، وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوتا ہے اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیشتی جانور میں بچھا کے نبی کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے جایا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے مختلف قسم کے معجزات، مختلف قسم کے انوارات جلیات رب کائنات کی دکھائی جاتی ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ جماعت کراتے ہیں، امامت کراتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، خطاب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے 7ویں آسمان پہ، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں سے جبریل علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سفر سے عاجز ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام خود وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی سے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود نبی کریم علیہ السلام تنہا چلے جاتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو پروگرام علم و علم جہاں پہ ہم کر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے، موضوع سخن ہے۔ اسٹوڈیو میں بات چیت کرنے کے لیے، اس موضوع کے اوپر بحث کرنے کے لیے، اس موضوع کے اوپر یہاں پہ آج کی اس شب کو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو علماء کرام، جو مہمانان گرامی جو یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں جناب مشہور و معروف مذہبی اسکالر، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی محمد عمران قادری پنجتنی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ فضل و کرم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو۔ جی شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی پاکستان جناب حضرت علامہ کاشف مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ اور پاکستان کے مشہور و معروف ثناء خان ان کا شمار کیا جاتا ہے، میرے جمرات جناب قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے اس عظیم الشان آج کے اس پروگرام کو وہاں پہ جوائن کیا، کیونکہ شب معراج کے اعتبار سے مفتی صاحب آج ہم لوگ بات چیت کریں گے کہ شب معراج کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب اس روئے زمین سے آسمان دنیا پہ لے کے جا رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے بے شمار قسم کے مشاہدات اللہ تبارک تعالیٰ نے کرائے۔ جہنم کا بھی وہاں پہ اس کا مشاہدہ کیا گیا، جنت کا بھی وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے، اپنی امت کا حال بھی ان کو دکھایا گیا، جو پہلی امتیں تھیں ان کا حال بھی دکھایا گیا۔ اس کے اوپر آپ ہمارے تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو۔ جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان اللہ، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں جناب محترم پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کا اور پوری روز نیوز ٹی وی چینل کا اور روز ایکسل، جتنی بھی یہ آپ کی یہ ٹیم ہے، بہت اچھا ایک سلسلہ اور دین متین کی ایک محبت کا جذبہ سرشار جو آپ کے اندر ہے وہ اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین متین کی
سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. میں اپنے ناظرین جو کہ پاکستان سے باہر اس وقت آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب کو میری طرف سے شب معراج تمام امت مسلمہ کو مبارکباد، کیونکہ یقیناً یہ اتنی عظیم الشان آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نوری کی، ہائے ہائے. نوری محفل پہ چادر تنی نوری کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. گناہ گارو سیاہ کارو نہ گھبراؤ، رب کو منانے کی بخشوانے کی آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقینی طور پر آج کی اس جو شب معراج کی یہ رات ہے، اس کے اوپر جتنی بھی طویل بات کی جائے، یہ ایک طویل ٹاپک ہے. میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. قبلہ پروفیسر صاحب، آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اوپر بات کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک باپ اور ایک معجزہ مکمل نہیں ہو سکتا. بے شک. سبحان اللہ. شاندار. مالک لم یزل نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا. اب پروفیسر صاحب یہاں پہ ایک تحقیقی جملہ اور علمی جملہ آپ سماعت فرمائیں، اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت نے تمام شک و شبہات جو ہیں وہ دور کر دیے. سبحان کا لفظ یعنی وہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے اور اس کا محبوب بھی پاک ہے. بے شک بے شک. وہ ذات پاک ہے اور اس کا محبوب بھی پاک ہے. اور میں رب ہو کے اعلان فرما رہا ہوں کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو، یہاں پہ بشریت کا بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور یہ نہیں فرمایا گیا یہ بشر، یہ عام بشر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ بشر ہے، اشرف البشر. بے شک. یہ بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور جنت اور اس کے ساتھ ساتھ جو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھایا گیا اور فرمایا گیا کہ اپنے محبوب کو یہ وہ معجزہ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو، کسی اور انبیاء کو نہیں ملا. بے شک بے شک بے شک. میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس، اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر تشریف لائے، ہر ایک نبی معجزہ لے کے آیا. میرے اور آپ کی آقا خود معجزہ بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اور آپ کی آقا خود معجزہ بن کے آئے. ماشاء. میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا معجزہ، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا معجزہ، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا معجزہ، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا معجزہ، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ مبارک زندگی پوری کی پوری معجزہ. اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب تمام امام بہقی اور اسی طرح امام طبرانی اپنی کتب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک. اب شب معراج جو معجزہ ہے یہ تمام معجزات میں سے دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے. بے شک. اب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ خود ارشاد فرمایا کہ میں خود سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس دور کی بات ہے. اب دیکھیں آج کل کے ماڈرن قسم کے مفسرین اپنی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جی تاریخ کیا ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخوں کو چھوڑیں. اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے اندر پارہ نمبر 15 ہے، واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اسرا سیل کروائی گئی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ماشاء. اب یہاں پہ ایک بات جو ضروری کرنا چاہوں گا کہ یہ عقل سے نہیں، عقل ایمانی سے بات سمجھ میں آئے گی. بے شک. عقل تو یہ کہتا ہے کہ اتنے مختصر ٹائم کے اندر جسمانی طور پر اتنا سفر طے کرنا ناممکن ہے. بے شک. لیکن عقل ایمانی کہتی ہے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہا. واہ واہ. ہمارا اللہ کی لرائب طیب و طاہر کتاب کر پروفیسر صاحب ہمارا زبر شد مد آیات مقدسہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیو ہے کہ اللہ رب العزت نے جو واضح طور پر واقعہ معراج، اب اللہ اکبر، اس پر بھی کفار مکہ نے، کفار مشرکین جو ہیں جو بغض رکھتے تھے، میرے رب کو پتہ تھا وہ میرے محبوب کے اس سفر کے اوپر اعتراضات کریں گے. بے شک. نکتہ چینیاں کریں گے، باتیں کریں گے.
تو مالک لم یزل نے ابتدائی ادھر سے فرمائی سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اے میرے محبوب واہ واہ سبحان کوئی بھی، اب تمام منافقین کو، کفار مکہ کو کیٹیگوریکلی جواب دیا گیا کہ کوئی بھی میرے محبوب پہ سفر کے حوالے سے، اور اللہ اکبر والذی جاء بالصدق، اور اس کی جب تصدیق کرنے والے کون تھے، جب یہی بتایا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جی تو فرمایا کہ یہ سچ ہے، تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو میرا صدیق ہے، واہ واہ یعنی جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، اللہ اکبر۔ اب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کا جو واقعہ ہے، یہ تاریخ کے اندر ہم جتنی بھی اس کے اوپر بات کریں وہ کم ہے، کیونکہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر ٹائم کے اندر جو ہے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد بھی جو مشاہدے کیے اور جو جتنے بھی منافقین تھے ان کو دیکھا گیا، جنت کو دیکھا گیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملاقاتیں ہوئی، تو یہ قرآن کریم کے اندر سنہ بنی اسرائیل کے اندر اور والنجم اذا ہوا سورہ نجم کے اندر یہ طویل جو ہے وہ ان ڈیٹیل قرآن مجید کے اندر بات کی گئی ہے۔ شاندار انداز سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم تک پہنچایا، جو ہمیں جس کے لیے آج ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جناب نورانی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی، آسمان دنیا پہ لے کے جایا گیا، تو 7 آسمان جب وہاں پہ انہوں نے کراس کیے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اس طرح 7 آسمان، کیا بات ہے، واہ تو مختلف قسم کے جو وہاں پہ اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام سے ان سے ملاقاتیں کیا بات۔ اب یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جا رہے تھے تو دیکھتے تھے کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ نماز نہیں ادا فرما رہے تھے، بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھ رہے تھے، وہ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو ان سے پہلے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ بھی ایک معجزہ ہے، جو معراج کی جو یہ پورا سفر معراج ہے، اس میں معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ایک لفظ، اس کا ایک ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال یہ بھی دیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب آسمانی دنیا سے روح زمین پر تشریف لاتے ہیں تو جو کائنات یہ رک گئی تھی، تھم گئی تھی، جو جہاں پہ تھا وہاں پہ سخت ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دنیا میں جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں بہہ رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام جس طرح وضو فرمایا، ساتھ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو یہ آج کی جو انسانی عقل ہے یہ سوچتی ہے کہ یہ شاید نہیں ہے، لیکن آج ہم جو سائنسی ایجادات ہیں اس سے ہم اس چیز کی پروو کرتے ہیں کہ جب ہم کسی ویڈیو کو روکتے ہیں کسی اور کام کے سلسلے میں، تو جب ہم وہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج راکٹس کا دور ہے، جیٹس کا دور ہے، اس کے بعد ڈفرینٹ پلینٹس کا دور ہے۔ تو یہ جو آج ہمارے جہاز ہیں، ایئر کرافٹس مختلف قسم کے ہیں، تو اس کا جو ثبوت ملا 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام جب آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں سے پروفیسر صاحب، واہ واہ، زندہ باد، واہ۔ تو جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ کاشف مدنی صاحب، آپ روشنی ڈالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مسجد حرام میں حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اپنے فرشتوں کے پورے پروٹوکول کے تحت، اور وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام کا سینہ چاک کرتے ہیں اور زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اس کے بارے میں اور اس کے بعد جو معجزات کرائے گے اس کے بارے میں آپ ہمارے تمام جاننے والوں کو، سننے والوں کو نظر کریں۔ قبلہ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، پوری روز ٹی وی کا شکریہ، جتنی بھی ٹیم آپ کی، آپ نے اس خوبصورت لمحات میں ہمیں مدعو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے نا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتداءً جو جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شک کیا گیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا، جی جی، اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود پاکیزہ، بے شک، واہ واہ واہ، ان سے ایسا پاکیزہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، بے شک، بے شک، اور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز پاکیزہ ہو سکتی بے ہے۔ شک، بے شک، بے شک، ساری پاکیزگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی میسر آئی، واہ واہ، لیکن اب سینہ شک کر کے آب زمزم کو یہ نسبت کیوں میسر آئی؟ اللہ مفسرین لکھتے ہیں کہ
آب زمزم کو یہ جو نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ میسر آئی وہ اس لیے آئی کہ حضور تو پاکیزہ تھے، لیکن قیامت تک کے لیے آب زمزم کے اندر جو شفا رکھی ہے، جو برکتیں رکھی ہیں، جو عنایتیں رکھی ہیں، جو اللہ نے کرم نوازیاں رکھی ہیں، وہ حضور کے قلب مبارک کا صدقہ ہے۔ اور آپ ادھر سے آگے چلیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے پھر عرش علا تک جانا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا رب کی بارگاہ میں التجا گزار تھا، باری لا یہ تیرا جو مقدس اور معطر اور تیرا پسندیدہ چنیدہ محبوب ہے نا، جب تو اس کو اپنے پاس مہمان بلائے، وہ سجا کر بلائے، وہ اپنے خاص کرم نوازیوں کے ساتھ جب تو فرشتوں کے وہ جھرمٹ میں بلا رہا ہوگا تو محبوب کو ذرا ہماری بھی زیارت سبحان اللہ، نسبتیں ذرا ہمیں بھی عطا فرما دو۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے آپ نے بات کی نا کہ آج کل کا یہ انٹرنیشنل قسم کا دور، سائنسی قسم کا دور، کہ موبائل کے اندر ہم ویڈیو لگاتے ہیں، جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم روک دیتے ہیں، وہاں سے ہم کنٹینیو اپنا ضروری کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں یہاں پر بڑا خوبصورت ایک نقطہ آپ کو دینے لگا ہوں، یقیناً سننے والوں کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ ارشاد میں یہ ایک مثال کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ میرے ہاتھ کی انگلی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ کی انگلی ہے، اس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، بے شک، اس کو میں جہاں پر موو کروں گے وہاں جائے گی، بے شک، میں اس کو ٹیبل پر کرتا ہوں یہ ٹیبل پہ جائے گی، اس کو میں سر کی طرف گھماتا ہوں یہ سر کی طرف جائے گی، اگر میں اس کو ہلاؤں نہ تو یہ کسی طرف بھی جانے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق میری جان کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، کائنات کی جان جب رب کے پاس چلی گئی تو کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ جی کائنات کی جان جب رب کے پاس تھی تو کائنات نے تو رک جانا تھا، کائنات سمٹ گئی تھی، جب جانے کائنات پھر واپس آئے، پھر کائنات نے وہاں سے ابتدا دی، پھر کائنات چلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں سے بڑی خوبصورت بات یہ نکلی کہ دیکھیں جس طرح انگلی کے اندر انگلی کا تعلق جان کے ساتھ ہے، اور جان کو ذرا سے بھی کوئی مسئلہ ہو جائے انگلی کو تکلیف ہوتی ہے اور انگلی جان کے ساتھ چلتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، جان رب کے پاس چلی گئی تو کائنات کیسے چل سکتی تھی؟ خوبصورت جملہ۔ جب حضور واپس تشریف لے آئے وہ رکی ہوئی کائنات میں جان آ گئی، رکی کائنات میں جان آ کائنات میں دوبارہ جان، جو جہاں تھا خوشبوئیں جو رکی ہوئی تھی خوشبوئیں چلنا شروع ہو گئی، جو اب جو یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، جو پانی ٹھہرا ہوا تھا وہ پانی وہاں سے اس کی روانی ہوگی، جو سانسیں جہاں رکی ہوئی تھی وہاں سے ان کی روانی ہوگی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاندار انداز بیان اور زبردست قسم کا ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے جواب دیا، اور تمام سننے والوں کی اور ہم سب کے ایمان کو آپ نے تازہ کر دیا ماشاء اللہ مفتی صاحب کی طرح۔ اور کیونکہ جو آج کا جو شو ہے، کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا اور سویلا مکہ کے اعتبار سے ہے، اور وہ کائنات کی جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس پروٹوکول کے تحت، جس استقبال کے تحت نبی کریم علیہ السلام کو فرشتوں کے 50,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ان کو لے کے جایا جا رہا تھا، ایسا زبردست قسم کا استقبال کہ رب کائنات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو محض تو جلدی ہوئی تو وہ جو پہاڑ تھا ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بے ہوش ہو گئے۔ اور کیا شان کریمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب کا پورے جہان کا مالک، پورے جہان کا خالق خود بلا رہا ہے، اور جب ایک خاص مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جی کہ اس سے بعد جب نبی کریم علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہوتے ہیں، گویا نبی کریم علیہ السلام یہ پیغام دیتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام کو کہ انسانیت جو نبوت کا جو درجہ ہے وہ جو ملکوتیت ہے اس سے اول ہے، بے شک بے شک، کہ جہاں پہ آپ کی فرشتوں کے سردار بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ زبردست قسم کی باتیں، اور جناب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مشہور اور معروف ثنا خان، میری امراض جناب قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب، آپ اپنی حاضری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کریں۔
حدود طائر سدرا واہ 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 حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں ہے عرش معلا حضور بے شک حضور جانتے ہیں بے شک بے شک پہنچ کے سدرا واہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روح الامین یہ بول اٹھے واہ واہ بولے ہائے پہنچ کے سدرا اللہ اللہ پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ روح الامین یہ بولے اللہ اللہ خوبصورت شاندار کلام سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور ماشاءاللہ قاری صاحب واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانتے ہیں کیا بات ہے کہ سے آگے کا رستہ حضور سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے جی 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 پہنچ کے سدرا اللہ اللہ واہ شاندار بہت اعلیٰ پر روح الامین یہ بولے کہ سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر اللہ شفاعت کریں گے وہ چن چن کر واہ 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 چن چن کر چن چن واہ سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر واہ واہ اگر ہوا خوبصورت یہ ہائے ہائے عقیدہ اگر یہ عقیدہ ہوا حضور واہ واہ ماشاءاللہ 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 شاندار شاندار انداز ہے اور زبردست قسم کی حاضری آپ نے پیش کی اور یہاں پہ ابھی ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا اور آپ ہمارے ساتھ رہیں پروگرام علم و عالم کی جو بقیہ جب ہم وقفے سے آئیں گے تو مفتی صاحب سے جو شب معراج کی تفصیل پوچھیں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو مشاہد یاد کرائے گئے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا نام ہے علم و عالم مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر اور آج کا جو ٹاپک ہے جو آج کا موضوع سخن ہے سدرۃ المنتہا سوء الی مقام نبی کریم علیہ السلام جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دوست کے ملنے کے لیے آتا ہے تو کوئی تحفہ لاتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاندار آگے سے جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رب کریم اے رب کائنات میں ایک ایسا تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے کہ ایسا تحفہ کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں اور ایون دین کہ آپ کے پاس بھی ایسا تحفہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نورانی مخلوق تھی وہ بھی اس چیز سے گواہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا کیا تحفہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں عاجزی کا تحفہ لایا ہوں، انکساری کا تحفہ لایا ہوں، کیونکہ رب کائنات کی ذات کسی کے آگے عاجز نہیں ہے، کسی کے آگے آجی انکساری نہیں کرتی. تو یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع وہ انعام میں عطا فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک. اس کے بعد سورہ حشر کا آخر نبی کریم علیہ السلام کا عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں. مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے، علامہ ہمارے پنجتنی صاحب سے، کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دکھائے گئے، جو مناظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کا مشاہدہ کرائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے لیے ان کو تمام کے تمام ان کے جو عذاب ہو رہا تھا اقوام کو وہ دکھایا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آپ کے سوال کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں موجود تھے تو فرشتوں کی جرمٹ میں 50,000 کم و بیش تقریباً روایت کے اندر جو آتا ہے کہ ایک بارات کی صورت میں شب اسرا کے دولہ، واہ واہ سبحان اللہ، شب اسرا کا دولہ. اب دیکھیں کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، جی جی، اے باد صبا کچھ تو نے سنا ہے محبوب جو آنے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، باد صبا کچھ تو نے سنا ہے محبوب جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے واہ واہ والے واہ 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 واہ، ہیں. کلیاں سبحان نہ اللہ، بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے سبحان ہیں. اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جب آپ کا یہ مبارک سفر شروع ہوا، جی اس سے قبل اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری جی ہے. جی جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پر پیدا کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں اپنے مخلوق کے لیے. اپنا ایک نبی جو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو اس سے قبل سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یعنی آدمیت کو پیدا کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام کو. تو فرشتوں نے عرض کی اے ہمارے رب، اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ یہ تو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، میرے نورانی مخلوق، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر قتل و غارت پہ ہے، میری نظر آمنہ کے لال پہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری نظر شب اسرا کے دولے پہ ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں. اب فرشتوں نے عرض کی مولا ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھا دے. اب سفر معراج کا یہ سفر شروع ہوا. جبریل امین آتے ہیں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کو وہ چومتے ہیں، اور اسی طرح جن کے تلووں کا دوون ہے آپ کا آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ سفر جب شروع ہوا اس سے قبل لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے خیر مانگی اور فرمایا کہ میرے لیے تو براق ہے، کل بروز قیامت پل صراط پر میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ تو جواب آیا، تو ادھر سے جواب آیا اے میرے محبوب پریشان نہ ہونا، آپ کی امت کو بھی براق عطا کیا، یعنی وہ پل صراط سے گزریں گے. ایسا گزرے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا گزر گئے. اور دوسرا اب معجزات کی بات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر. وہ جبریل امین جو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ جنت میں تھے، وہاں سے کتنی رفتار میں اپنے پروں کی پرواز سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تخت لے کے آئے. تو سدرۃ المنتہا کے اوپر جب پہنچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اوپر اگر ایک بالش بھی میں آگے گیا تو یہ میرے تجلی الہی سے جو یہ پر ہیں یہ میرے ختم ہو جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ جانے یا آپ کا خدا جانے. اور وہاں پر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اور 2 رکعت نماز نوافل وہاں پر لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے اوپر ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور آگے قاب قوسین او ادنا سورہ نجم کے حوالے سے اللہ اکبر جب ان آیات مقدسہ کی ایک بندہ مومن سرکار سے عشق کرنے والا تلاوت کرتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی برگاہ میں پہنچے. اب دیکھیں ناز و نیاز کی باتیں، وہ جلوے دیکھیں کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا
آج کی ہر رات طرف ہے، نور ہی نور میں ہے۔ تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، ہائے 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 ہائے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے محبوب مانگ کیا مانگتے ہو؟ ہاں اب یہ خاصا ہے پروفیسر صاحب کہ ایک بڑا اپنے گھر میں جب دعا مانگتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے لیے بعد میں مانگتا ہے، پہلے اپنے بچوں کے لیے بے مانگتا شک ہے۔ بے شک بے شک، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ سیدہ کائنات سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، بے شک، حسن و حسین سے کتنا پیار تھا، اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا۔ اب گھر میں ایک بڑا جب دعا مانگتا ہے پہلے اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہے، بعد میں اپنے لیے مانگتا ہے۔ ہاں جی، تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر حسن و حسین کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نہیں، سیدہ کائنات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی امت کے لیے، واہ واہ، خوبصورت اپنی جملہ، امت کے لیے دعا مانگی۔ ماشاء اے اللہ، اللہ میں اپنی امت کی خیر چاہتا ہوں، اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی 70,000 امتیوں کو بے حساب و کتاب بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، یہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا سر سجدے سے کہ جب تک میری پوری امت کو بخش نہ دیا جائے۔ واہ سبحان اللہ، اسی مقام کے اوپر ایک بات میں امت مسلمہ کے جی، لیے جی۔ آج آپ کے اس بڑے پلیٹ فارم سے جی۔ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا جی، کہ آج لوگ ترک نماز کرتے ہیں، ترک صلات کرتے ہیں، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کو عطا کی۔ بے شک بے شک، اس کو میں مختصر اور وائنڈ اپ کی طرف اگر چلنا چاہوں گا تو یہ مختصر کرتے ہیں تو یہ 50 نمازیں اگر فرض ہو جاتی پروفیسر صاحب، میرے اور آپ کے ہاتھ میں لوٹا اور مصلی ہی رہتا، بے شک، یوں بار بار آنا جانا، وہ بھی اپنی امت کے لیے بار بار آنا جانا، یہ بھی تو محبت کا ایک تقاضا تھا نا، یہ بھی ایک محبت کا سلسلہ تھا۔ اب اللہ اکبر، آتے جاتے رہ گئی 5 نمازیں، تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر واپس جائیں، لیکن جواب کیا ہے؟ کمزور ہے، انہوں نے کہا اب مجھے رب کی برگاہ میں حیا آتی ہے۔ اب جب گئے تو مالک لم یزل نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب آپ کی امت پڑے گی 5، انہیں ثواب پورے 50 کا عطا سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اتنا شاندار اور اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ یہ نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور فرمایا گیا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز مومن کے معراج، مومن کے معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی معراج تھی، اور ہمارے کیا معراج ہے کہ نماز جب 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ آپ کی اجازت سے ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ آج کے پروگرام کی روحانیت اتنی زیادہ ہے تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جب چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، ہاں جی، اللہ کے پیارے نبیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو آپ کا سوال تھا، تو جب ملاقات ہوئی فرمایا اے میرے نبوت کے بھائی تو کتنا خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے زندہ زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں میں اور جنت عطا کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے جنت دیکھی کہاں ہے، میں تو یہاں باہر باغیچے میں رہتا ہوں، جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہوں تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا کہ اس دروازے سے سب سے پہلے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی امت داخل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت سے میں یہ التجا کر رہا ہوں کاش میں بھی حضور کا امتی ہوتا، حضور کی امت آج اپنی اوپر ناز کریں، آج اپنی اوپر فخر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا کیا ہے۔ ماشاء اللہ، شاندار بیان مفتی صاحب کا، اور خوش قسمتی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کی خوش قسمتی کہ رب کائنات کی ذات سے دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کانوں سے ہمارے ساتھوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور ملنے کے لیے وہ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں رب کائنات سے، ڈائریکٹ جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ اور نماز ہی وہ ایسا واحد ذریعہ ہے کہ جو مومن کی معراج ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی معراج سے وہ تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے اوپر جا کے، زمین پہ رہتے ہوئے ہم جیسے جو گنہگار لوگ ہیں، ہماری جو معراج وہ نماز میں ہے کہ 5 وقت انسان رب کائنات کی دربار میں جاتا ہے، حاضری دیتا ہے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش معلیٰ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی معراج تھی، لیکن وہاں بھی اپنی موت کو نہیں بھولے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ تمام انعامات تمام اکرامات میں اپنی امت کے لیے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے میں نے منظور کرائے ہیں، اور جو ایک معراج کا
جو یہ تحفہ تھا کہ میں اپنے رب کائنات سے مل کے آیا ہوں تاکہ میری امت بھی اس سے ملے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ یہ نماز وہ ہے جو ہم 5 وقت ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت کا حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے معجزات دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں تمام سننے والوں کی نظر کریں۔ قبلہ پروفیسر صاحب، میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو نماز کے حوالے سے جی جی آپ نے بات جی کی ہے تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی تاکہ سننے والوں کو اس بات کا علم شاید ہو، جی جی اور بعد اب آپ چونکہ دین سے محبت اب دور ہو گئی ہے، اب دیندار لوگ وہ چلے گئے جو کتاب سے محبت رکھتے تھے، قرآن سے محبت رکھتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب صبح اٹھ کر لوگ قرآن کی تلاوت ہائے ہائے ہائے، یا وہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وسلم بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرتے۔ بے وہ شک، وقت اب چلا گیا ہے، چلا گیا۔ اب نیو جنریشن آئی ہے، وہ اٹھتی ہی موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو پھر ہم گلہ یہ کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں، گلہ یہ کرتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے۔ سکون میں نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ علامہ صاحب نے بھی نماز کے حوالے سے بات کی۔ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ دور یاد آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے ہیں، سر سجدے میں ہے، اور کئی دن گزر گئے، ایک گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، سر نہیں اٹھایا، سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سمجھ لیا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب حقیقی سے جا ملے ہیں، بے شک، لیکن حضور علیہ صلاۃ وسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت کے لیے گڑ گڑا رہے تھے، اللہ، امت کے لیے رویا جا رہا اللہ۔ تھا۔ تو جب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ نے جب اٹھایا نا تو پوچھا بابا جان کیا وجہ ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سی پریشانی ہے کہ آپ اتنے دن سجدے میں، اتنے دن سجدے میں؟ فرمایا مجھے اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے، اللہ، امت کا درد ہے۔ اللہ۔ اب نماز کی بات، نماز کی طرف میں چلتا ہوں۔ نماز اتنا خوبصورت تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو محبوب کو عطا ہوا، شب معراج میں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے ایک نمازی گھر سے باہر نکلتا ہے سچی نیت کے ساتھ، فرمایا اس کے گناہ اتنے ہوں کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات یہ کی، فرمایا جتنے سمندر کے قطرے یا جھاگ ہے اس قدر اس کے گناہ ہوں، فرمایا وہ لے کر مسجد کی طرف رواں ہو جائے۔ فرمایا مسجد کے اندر اللہ رب العزت داخل ہونے سے پہلے پہلے 2 فرشتوں کی ڈپٹی لگاتا ہے کہ اب یہ قدم بعد میں رکھے، پہلے اس سے گناہ جدا کیے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے قدموں کے گناہ جمع کر کے گٹھڑی میں باندھ لیے جائیں۔ جب وہ مسجد کی طرف چل کے وضو کرتا ہے، اب استنجا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، اور منہ دھویا، منہ کے گناہ، مسح کیا سر کے گناہ، اور یوں پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ ایک گٹھڑی میں باندھ دیے جاتے ہیں اور باندھ کر اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ مومن اللہ رب العزت کے خوف اور فکر اور اس کی یاد لیے ہوئے مسجد میں جا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اور رب فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ گٹھڑی اس کی گناہوں کے سر پر ہے۔ اب جب وہ سجدے کی طرف جاتا ہے، جب جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رب فرشتوں کو کہتا ہے او فرشتوں، او میری نوری مخلوق، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اب میری محبت گوارا نہیں کرتی، یہ گناہ لے کے میرے پاس آئے، یہ آ گیا ہے، بس اس کے گناہوں کو معاف کر، ماشاء اللہ، اس کے گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا کے دروازے پر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گناہ اپنا نماز پڑھ کے فراغت حاصل کر کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے، بندہ بھی یہ پھر اس کے دل میں گناہوں کے خیال آتے ہیں، مسجد سے باہر ہوتے سہتی امام کی غیبت، مسجد سے باہر ہوتے سہتی طرح طرح کی یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کی محبت تو دیکھو، گناہ کی گٹھڑی فرشتوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاریں بارے لا، کیا یہ گناہ اس کو واپس دیے جائیں، واپس اس کے سر پہ رکھ دیے جائیں؟ فرمایا نہ نہ نہ، اب یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے، انہی گناہوں کو معاف کر کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا۔ کیا خوبصورت بات تھی، شاندار بات مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی کہ معراج کی عظیم الشان جو سفر معراج ہے، معجزات معراج ہیں، اس میں نماز کا عظیم الشان تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ تاکہ آپ کی امت جب مجھ سے ملنا چاہے، اس کا جب جی چاہے تو دن میں 5 دفعہ
تمہیں خود الاؤ کرتا کیا ہوں. بات ہے، کیا بات ہے. اور باقی جو تہجد کی نماز، عظیم الشان نماز، لاڈلی نماز، وہ ایسی نماز کہ جس میں جو بھی انسان رب کائنات سے مانگے گا پوری مخلوق سوئی رہتی ہے. ہر آدمی اپنے خواب خرگوش کی مزے لے رہی ہوتی ہے پوری کائنات، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی پیٹھ ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہے. چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو رب کے سامنے ہوتے رہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین ہمارا گناہ بخش دے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا یہ ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنی امت کے لیے کہ جب ان کو آپ کی امت کو مجھ سے ملنے کا اگر جی کرے تو وہ نماز کیا رہتی ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز کے اندر جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا کبھی اس رب کا دیدار بھی کیا ہے؟ کیا خوبصورت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا. فرمایا علی کی کوئی نماز ایسی ہوئی نہیں ہے جس نماز کے اندر علی نے خدا کا دیدار نہ کیا. واہ 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 سبحان وہ اللہ. کہتے ہیں کہ جب میں اپنی گفتگو رب کو سنانا چاہتا ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں رب کی باتیں سننا چاہتا ہوں تو قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں. ماشاءاللہ. آج اس خوبصورت دن میں اور آج کی یہ جو شب ہمیں میسر آ رہی ہے، اس حوالے سے میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، اور اگر اللہ کی قربت اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت چاہتے ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عظیم حضور نے تحفہ لا کر امت کے لیے پیش کیا ہے، اس تحفے کو اپنائیے اور اللہ تعالیٰ کی ہو جائیے. اپنے سینے کے ساتھ باندھ لیجئے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے اور اسی کے اندر عزت. آپ دیکھیں نا ایک محلے کے اندر ایک بندہ جس کے بظاہر وہ غریب ہے، بظاہر وہ جس حالت میں بھی ہے، اگر نماز پڑھنے جاتا ہے نا اس کا چھوٹا بھی احترام کرتا ہے، بڑا بھی احترام کرتا ہے. اور ایک وہ شخص جو لینڈ کروزر میں آتا ہے لوگ اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن یہ غریب شخص ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن یہ مسجد سے جب باہر نکلتا ہے کوئی اس کو صوفی صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی اس کو عبادت گزار کہتا ہے، تمام کی تمام خوشیاں حافظ صاحب کہتے ہیں. دیکھیں یہ ساری عزتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم جو تحفہ اللہ نے عطا کیا اس کے صدقے سے اللہ نے عطا کی. تو آپ بھی اگر عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور یقیناً یہ دن میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا. بس افسوس یہ ہے اور کہ 1 گھنٹہ کیوں بنتا ہے کہ آپ اپنے رب سے ملیں. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر ہم نکالتے ہیں اٹ مینس کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنے کے لیے کتنا شوق ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کتنا ڈر ہے، اور رب سے باتیں کریں گے کتنا شوق. اور ذہن میں آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا مسجد نبوی شریف کے اندر اعلان فرمایا. حضور نے اعلان فرمایا کہ صحابہ تھوڑا وقفہ کر کے مجھ سے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سن لیا اور آپ تھوڑا ایک نماز کے اندر نماز پڑھی اور چلے گئے، دوسری نماز پڑھی چلے گئے، تیسری نماز پڑھی چلے گئے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازوں تک نہ یا 4 نمازوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی تو فرمایا کہ غلاموں حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا جائے. جب آپ کو بلایا گیا نا تو بلا کر آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ سے ملاقات اور آپ نماز پڑھی اور ملاقات نہیں کی، آپ نے ملے نہیں ہیں. فرمایا اوروں کے لیے حکم اور ہے، تیرے لیے ذرا حکم. ماشاءاللہ. اور یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ ذرا وقفے سے آیا کریں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی یوں ہی وقفہ رکھا ہے تاکہ ایک بندہ ذرا جائے دنیاوی کام کاج میں مصروف ہو، پھر تڑپ لے کے اللہ کی طلب لے کے آئے، مشتاق ہو کے میرے سے ملے. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب. جی قاری صاحب. ایسا تجھے خالق بنا شاندار کر کے ماشاءاللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
کونین بنائے گے سرکار کی کونین بنائے گے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا عالم کے سلاطین بیکاری عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری سرکار بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں سرکار بنایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ روح کی ایمان کو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی نعت جو کلام آپ نے سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے، مزید لوگ اس میں برکتیں عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان محبت تعصب قیامت تک ہم سب کی زندگی میں اسی طرح رچی بسی رہے۔ جناب ہم بڑھتے ہیں حضرت علامہ مفتی جناب محمد عمران قادری پنجتنی صاحب کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ معراج یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ جی پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ دیکھیں اگر بریک بینی کے ساتھ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یا آپ کی مبارک 63 سالہ جو زندگی ہے ہمارے لیے ایک بہترین، ایک عمدہ، یعنی عرفہ و اعلیٰ ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ آج ہمارے زندگی کا ایک میں سمجھو ایک وتیرہ ہونا چاہیے، ایک زندگی کا آج رول ماڈل لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھتے ہیں، رول ماڈل امریکہ کو لیتے ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل لجپال آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ میں آج کی اس شب کے حوالے سے شب معراج کا چونکہ بڑا خوبصورت آپ کا ٹاپک ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں، 1,26,000 قوموں پیش انبیاء کرام علیہ السلام، تو آقا علیہ السلام اس مسجد میں موجود ہیں، تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ لے گئے، کہا کہ امامت فرمائے کہ اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ آج اس شب کو میں آخری 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو چاہیے، یہ پیغام ہے کہ آج کی رات اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر عظیم الشان محفل پاک کا آغاز کریں اور لجپال آقا علیہ السلام کے لب و رخسار کے تذکرے کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں پیدا کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں۔ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو آج کی شب کی جو برکتیں ہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ زبردست، ایک شارٹ سا میسج آپ ہمارے تمام سننے والوں کو پیغام دیں۔ پروفیسر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رات کے حوالے سے ہی پیغام دیا جائے، جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے کہا کہ اہتمام کیا جائے محفل کا، قرآن خوانی کا، وہیں پر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن حضور کا امتی تو ہے نا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اور یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اہتمام کریں محفل کا، جہاں آپ قرآن خوانی کا اہتمام کریں، وہاں اپنے اعمال کا بھی احتساب کریں۔ شاندار میسج آپ کی طرف، یہ بھی اور بہت زبردست میسج آپ نے دیا کہ اپنے اعمال کا بھی آپ محاسبہ کریں، اپنے اندر کا محاسبہ کریں، انسان کو کرنا چاہیے۔ اور میرا میسج آپ کی طرف کہ انسان اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں بہت قلیل مدت کے لیے آیا ہوا ہے، اور اگر نفرتوں میں
اور اگر لڑائی جھگڑوں میں رنجشوں میں اگر ہم اس کو گزاریں گے تو وہ بھی ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو پیار محبت خلوص اور جوڑنے میں اپنی زندگی کو صرف کریں گے تو یہ بھی ہمارے پر منحصر کرتا ہے. لیکن اگر ہم پیار محبت کے تحت رشتوں کو جوڑتے ہوئے یہ آج کی اس رات کو ایک نصب العین سمجھ کے آج کی اس رات کی انعام سمجھ کے گزاریں گے تو رب کائنات کی رحمتیں ہمارے گھروں پہ ہوں گی, ہمارے زندگیوں پہ ہوں گی, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہوں گی, سب کی زندگیوں میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا علم یزل ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے, اور اس سے رات کی ہمارے تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تمام کے تمام انعامات آپ کو, مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہی علم و عالم کا یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے, اور میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب آج ہمارے ساتھ سے خطیب پاکستان مشہور معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مفتی محمد عمران قادری پنجتنی صاحب اب یہاں پر تشریف لائے, بہت شکریہ. اور خطیب راولپنڈی میری امراض جناب حضرت علامہ کاشف مدنی صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور قیمتی آرائے سے میں نوازا, بہت بہت شکریہ. اور قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے اپنے کلام پیش کیا, اپنے محبتوں کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے, آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.